اب آپ کو بتائیں کہ سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال کیا کیا کرتے رہے، ایک کے بعد ایک نیا انکشاف ہونے لگا ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ڈیفنس فار ہیومن رائٹس کمیشن آمنہ جنجوعہ کے بھی الزامات سامنے آئے ہیں۔ سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال اور طیبہ گل کی ویڈیو پر آج سے کارروائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پی اے سی میں جاوید اقبال، ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم، طیبہ گل اور ان کے شوہر طلب کیے گئے ہیں۔ جاوید اقبال کا پی اے سی میں پیش ہونے سے انکار۔ نور عالم خان نے کہا ہے، جاوید اقبال نے پیغام بھجوایا ہے کہ عید پر آبائی علاقے آیا ہوں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے آج طلبی کا نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ بھی، اور اس کارروائی کے بارے میں ہمیں اپڈیٹ کریں گے اسلام آباد کے نمائندے علی شیر بھی۔ تو سب سے پہلے ہم آمنہ صاحبہ آپ سے ہی سوال کریں گے، بتائیے گا آمنہ صاحبہ کہ نجی ٹی وی کو آپ نے انٹرویو دیا ہے اور آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک خاتون نے سابق چیئرمین نیب پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا ہے، اس کی بھی ڈیٹیلز شیئر کیجیے گا اور یہ بھی بتائے گا یہ واقعہ کب پیش آیا، آپ کی اس خاتون سے کوئی بات ہوئی کیا؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ واقعہ اتنا ابھی ریسنٹ واقعہ نہیں ہے، اور یہ میں کافی سالوں سے میں اس طرح سے ڈھکے چھپے الفاظ میں نے بتایا ہے، میڈیا کو بھی بتایا ہے کہ ان کے کمیشن کے سربراہ کو چینج ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نازیبا گفتگو کرتے ہیں خواتین کے ساتھ، اور جو ایک سکینڈل آیا اس سے بھی اس کو تقویت ملتی ہے کہ ان کو چینج کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ مظلوم خواتین آتی ہیں، اور اس خاتون نے رو رو کے میرے آفس میں آ کے یہ کہا کہ میں اس کمیشن میں نہیں جاؤں گی۔ تو میں، اور اس نے یہ بھی مجھے کہا تھا کہ آپ یہ کسی کو نہ بتائیں، مگر میں اس لیے یہ بتانے پہ مجبور ہوئی ہوں کیونکہ یہ کبھی تو ان کا کو بتایا جائے گا، کیونکہ اس طرح سے تو اور ہماری جو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، وہ پھر ولنریبل سچویشن میں چلی جائیں گی۔ اور یہ اس طرح سے تسلیاں دیتے ہیں، بالکل اس طرح لگتا ہے کہ بھی کل آ جائے گا، منظور ہے کہ جی آپ گھر جائیں، آپ کا بیٹا آپ کو مل جائے گا، اور میں وضو کر کے آتا ہوں، اور اس طرح سے مطلب بہت زیادہ ان کو مطلب فالس ہوپس دیتے ہیں، اور اس طرح سے پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور لوگ سالوں سے چکر کاٹ رہے ہیں۔ جب یہ کمیشن کی انہوں نے باغ دوڑ سنبھالی تھی 2011 میں، اس وقت 139 کیسز تھے، صرف 139 جی، اور اس کے بعد ان کا مینڈیٹ تھا کہ یہ اس کو ختم کرواتے اس ایشو کو۔ تو اگر یہ اس کی طرف فوکس کرتے کہ واقعی میں لاپتہ افراد کے جو ایشوز ہے اس کے حوالے سے کام اپنا کرتے، تو یہ آج 8,000 سے زیادہ ہو چکے ہیں، 8,960 کیسز ہو چکے ہیں کمیشن آف انکوائری میں۔ تو یہ تو کیا کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہے جس میں کہ لوگ لاپتہ کیے جا رہے ہیں اور ان کو پھر ایک طریقے سے پھر ان کو سامنے لایا جاتا ہے یا نہیں سامنے لایا جاتا ہے، عدالتوں میں لوگ جا رہے ہیں، ان سے پریشان ہو کے لوگ اب ہائی کورٹس کی طرف جا رہے ہیں جی، اور وہاں پر بھی ہمارے کیسز قبول نہیں کیے جاتے تھے۔ میں نے ان کی شکایتوں کے بارے میں سپریم کورٹ کو بھی آگاہ کیا، میں نے الگ ایک رپورٹ بنائی، مگر سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو یہی بات ہے کہ پھر میں پریشان ہوئی کہ بھئی ایک فورم ہے جو کہ جھوٹے سچے کچھ نہ کچھ تو داد رسی کر رہا ہے، کہ مطلب کیسز کو سنا جاتا ہے، کم از کم تھوڑی سی جھوٹی تسلی تو ہوتی ہے۔ تو پھر میں کیا کرتی، میں مطلب ایک ان کی اتنی اسٹرانگ بیکنگ ہے، اتنے بڑے بڑے اسکینڈلز کے باوجود ان کو نہیں ہٹایا گیا، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ جتنے بھی وکٹمز ہیں، جتنے بھی ان کے ہاتھوں سے ستائے ہوئے لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں، اس عورت کا تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ آنے کو تیار ہیں اور ان کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہیں۔ ایک عورت کو یہاں تک اس کمیشن میں کہا گیا کہ ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے کیونکہ آپ جھوٹ بولتی ہیں، تو انہوں نے کہا میں کیوں جھوٹ بولوں گی، مجھے کیا شوق ہے کہ میں یہاں آؤں اور اخبار کھوتی بھی آؤں، دھکے کھاتی بھی آؤں اور اس کمیشن کی کارروائی کا حصہ بنوں، کیونکہ ان کا شوہر اور ان کا بیٹا دونوں لاپتہ تھے۔ تو آپ خود سوچئے کہ کوئی اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے لاپتہ ہونے کے بارے میں کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ جی، تو یہ بہت ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم چپ رہے کہ شاید کچھ انصاف مل جائے گا، شاید دکھی لوگوں کو بغیر پیسے خرچ کیے کچھ انصاف مل جائے گا، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اور بھی مطلب اچھے لوگ ہیں، اس میں فرید خان صاحب ہیں جو کہ بہت شریف النفس اور نیک انسان ہیں، اسی طرح خالد نسیم صاحب ہیں جو کہ رجسٹرار ہیں، مگر ان کے بارے میں ان کو فوراً تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کمیشن کی افادیت اس لیے بھی ختم ہو گئی ہے کہ یہ ایک بند گلی میں جا چکا ہے۔ جی، 600 سے زائد انہوں نے خود رپورٹ دی ہے کہ ہمارے پروڈکشن آرڈرز ہیں۔ پروڈکشن آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیس کنکلوڈ ہو گیا اور اب بندے کو پیش کیا جائے،
اور اس پروڈکشن آرڈر کے بعد فائل بند ہو جاتی ہے اور کبھی بھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. عابد شریف اور منصور مہدی 2 راولپنڈی کے کیسز ہیں. جو عابد شریف ڈاکٹر ہیں اور وہ ان کا اسسٹنٹ ہے, ان کا پروڈکشن آرڈر 2013 میں ہوا ہے. تو آپ خود بتائیں, پروڈکشن آرڈر جب ہوتا ہے تو فیملیز خوش ہوتی ہیں کہ اب ہمارے پیارے آ جائیں گے, مگر اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی فائل بند ہو جاتی ہے. تو یہ کمیشن اس طرح سے ایک بند گلی میں جا چکا ہے, اب اس کی افادیت ختم ہو چکی ہے, اسے بند کیا جانا چاہیے. اور یہ بہت عرصے سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں, مگر اس کے اوپر کوئی حکومت اس کو سننے کو تیار نہیں تھی. جو ان کی پیکنگ کر رہے ہیں جسٹس جاوید اقبال کی, وہ بھی اپنی مطلب ان کی ساری جو غلط ہیں وہ اپنے اوپر نہ لیں, ان کا بلیم اپنے اوپر نہ لیں. کیوں آپ ایک ایسے شخص کی نمائندگی کر رہے ہیں جو کہ جس کے کیریکٹر میں یہ اچھا آمنہ, 30 جولائی 2005 کو آپ کے شوہر مسعود احمد جنجوعہ صاحب لاپتہ ہوئے تھے اور 17 سال سے آپ اس دکھ کو لے کر پھر رہی ہیں. ان 17 سالوں میں آپ کو اس خاتون کے علاوہ بھی کوئی ایسی خاتون ملی جس نے یہ الزام عائد کیا ہو کہ جاوید اقبال صاحب نے انہیں غلط طریقے سے اپروچ کیا ہے؟ آمنہ جی ہاں, ہمیں اور بھی اس طرح کی کمپلینٹس ملتی رہی ہیں, پہلے بھی ملی ہیں, اور ابھی بھی بدتمیزی کیے جانے کے واقعات, نکال دیے جانے کے واقعات. ایک بوڑھی عورت کشمیر سے آئی تھی جس کو کہ کمیشن کے گیٹ سے ہی اندر نہیں آنے دیا گیا کیونکہ وہ لیٹ ہو گئی تھی. تو اب وہ بلڈ پریشر کی مریضہ ہے اور 80 سال کی عمر کے قریب پہنچ رہی ہے. اپنے بیٹے کے لیے وہ کشمیر سے آئی تھی. اگر اس طرح کیا جائے گا اس کو ہارٹ فیل بھی ہو سکتا تھا. صرف یہی مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پر تذلیل کی جاتی ہے, نازیبا گفتگو ہوتی ہے, بلکہ یہ کہ ان کا انصاف سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ اس طرح سے ہمیں حلف اٹھانے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا حلف ہوتا ہے کہ وہ میرے خیال میں پاکستان کی کسی عدالت میں یہ حلف نہیں اٹھوایا جاتا جو کہ لاپتہ افراد کے لواحقین سے اس کمیشن میں اٹھوایا جاتا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ ہم مجرم ہیں, ہم انصاف لینے نہیں آئے بلکہ ہم نے کوئی جرم کیا ہے اور ہماری تفتیش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے آمنہ صاحبہ, جی اس کے جو اوتھ لیا جاتا ہے ہم سے. ٹھیک ہے آمنہ صاحبہ, آپ سے ہم بات کا سلسلہ کنٹینیو کریں گے, لیکن ابھی علی شیر ہمارے ساتھ موجود ہے. علی, خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جاوید اقبال آج پیش نہیں ہو رہے, لیکن آج اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس کی بات کریں تو کیا تحقیقات ہونے جا رہی ہیں؟ جی بالکل, آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس کا دوسرا روز ہے اور نوٹیفکیشن جو جاری کیا گیا تھا اس میں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو بلایا گیا تھا طیبہ گل کی درخواست پر. لیکن گزشتہ روز جو کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں نور عالم خان نے کہا تھا کہ ان کے عملے کی جب بات ہوئی ہے جسٹس جاوید اقبال سے تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے عید کے سلسلے میں جو ہے وہ کوئٹہ آ گئے ہیں, اس وجہ سے وہ کل جو ہے وہ حاضر نہیں ہو سکیں گے. اگلے کسی اجلاس کے اوپر جو ہے وہ آ سکتے ہیں. ابھی آج دیکھنا ہے کہ کیا شہزاد سلیم جن کے خلاف انہوں نے طیبہ گل نے درخواست دی تھی جو ڈی جی نیب تھے, وہ آج پیش ہوتے ہیں یا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو انہوں نے طیبہ گل کو اور ان کے خامد جو فاروق ہیں ایڈوکیٹ, ان کو بھی بلایا ہوا ہے, وہ بھی آتے ہیں یا کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی یہ اجلاس 1:30 بجے ہونا ہے. لیکن جو جسٹس جاوید اقبال کی یہ جو باتیں آمنہ کہہ رہی ہیں, یہ آمنہ بیچاری ہمیں سالوں سے یہ باتیں کہہ رہی تھی, لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب وہ چیئرمین نیب تھے, جب وہ ابھی بھی وہ چیئرمین ہیں لاپتہ افراد کمیشن کے, جب وہ کچھ بڑی طاقتوں کی آنکھ سے تارا تھے تو کوئی ان کے خلاف خبر چلانے کی ضرورت نہیں کرتا تھا, کوئی ان کے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا, جس کی وجہ سے وہ آپ کو یاد ہوگا ایبٹ آباد کمیشن کے بھی وہ سربراہ رہے ہیں, جس کی رپورٹ آج تک جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئی. 2 مئی والا جو واقعہ ہے اسامہ بن لادن والا, وہ سب لیکن وہ رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی. جسٹس جاوید اقبال خاص طاقتوں کے خاص جو پروردہ ہے یا ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں, اسی وجہ سے ان کے خلاف یہ آمنہ جلسوں جلوسوں میں یہ باتیں کرتی رہی ہے جو آج ہم بات کر رہے ہیں سالوں بعد. لیکن ان کی کوئی بات کوئی چینل جو ہے وہ چلانے کو تیار نہیں ہوتا تھا. لیکن آج جب وہ چیئرمین نیب سے ہٹے ہیں تو یقینی طور پہ جو ہے وہ بات ہونا شروع ہوئی ہے. پی ایس سی نے بھی ان کو بلایا ہے اور پی ایس سی نے بھی نوٹس لیا ہے, طیبہ گل کی درخواست پہ بھی کارروائی شروع ہوئی ہے. اچھی بات ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو آمنہ کہہ رہی ہیں یہ بالکل 100% یہ سٹوری درست کہہ رہی ہیں, اور یہ ایک نہیں کئی ایک خواتین ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ جسٹس جاوید اقبال کرتے رہے ہیں, جس کی آمنہ بھی گواہی دے رہی ہیں. اور ظاہر ہے جس عورت کا خامند یا جس کا بچہ یا بھائی لاپتہ ہو جائے وہ بیچاری جا کے کس کو کہے گی. یہی معاملہ جو ہے وہ اب تک چلتا چلا آ رہا ہے. اب دیکھنا ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے وہ اس کو کس منطقی انجام تک پہنچاتی ہے, اور خاص طور پہ کیا لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ کی حیثیت سے انہیں ہٹایا جائے گا.
کیونکہ وہ ابھی بھی لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ ہے. ٹھیک ہے, لاپتہ افراد کمیشن نے کچھ لوگوں کو رہا کروایا بھی ہے, اس میں بھی شک نہیں ہے, لیکن جس سپیڈ سے یا جس طرح سے کیا گیا ہے یہ واقعہ قابل افسوس کیا, اور اس پہ عدالتیں بھی کہہ چکی ہیں کہ اس کمیشن کی کارکردگی کیا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا علی شیر, اور اس کے علاوہ آمنہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو تھی. بہت شکریہ آپ کا آمنہ صاحبہ.